السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے میرے پیارے بہن بھائی، امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ناقابل فراموش اور بالکل سچا واقعہ سناؤں گی. گرمیوں کی سخت گرم رات تھی. بارش وقفے سے ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے شدید حبس گھٹن کا عالم تھا. یہ کہانی پنجاب کے گاؤں راجن پور سے وابستہ گاؤں کے مسجد کے پیش امام عمر دین کی ہے. جب اس کے گھر صبح 4 بجے 4 بیٹوں پر بیٹی پیدا ہوئی تو پیدائش کے وقت گھر میں ایک عجیب سی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. دائی اماں کے علاوہ ختیجہ اور اس کی سہیلی بھی حیران تھی کہ یہ کیسی مہک ہے. ختیجہ نے سمجھا کہ امام صاحب نے اگر بتیاں جلائی ہوں گی. بات آئی گئی ہو گئی. بچی کو جو دیکھتا ہی رہ جاتا، کیونکہ وہ بہت ہی حسین تھی. مگر اس بچی میں عجیب سی بات تھی، وہ یہ کہ اس کے ہاتھ پیر کافی بڑے تھے. جسم نازک سا پتلا گلابی سرخ مائل رنگت، سنہری بال، نیلی نیلی آنکھیں. مگر اس کے ہاتھ پیر دیکھ کر سب حیران ہوتے. ختیجہ نے کہا، بلا وجہ آپ لوگ اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں، یہ سب تو قدرت کے کھیل ہیں. سب لوگ خاموش ہو گئے. عمر دین بچی کے کان میں جس وقت آذان دے رہے تھے، بچی ان کی گود میں پڑک رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمر دین کو تک رہی تھی. یہ بات عمر دین نے بھی محسوس کی. پھر اپنی بیگم سے ہنس کر بولے، بیگم ہماری بیٹی بہت شریر ہے. چھوٹے بھائیوں کا بھی خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہ تھا. وہ ہر دوست سے یہی کہتے کہ ہمارے گھر ایک ننھی پری آئی ہے. بچی کا نام عالیہ رکھا گیا. وہ واقعی ایک ننھی پری تھی. 6 دن کی بچی اس طرح مسکراتی جیسے کہ وہ 2-2.5 سال کی بچی ہو. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک واضح ہوتی. گاؤں کی بوڑھی خواتین یہ باتیں محسوس کرتی ہوئے ختیجہ سے پوچھتی، اوئے کھائی کی جمائی، اوئے کڑی کی ہاتھ پیر اتنے بڑے کیوں ہیں؟ ماسی تسی فضول گلا مت کیا کرو. ختیجہ جواب میں کہتی، مگر جب بچی کو دودھ پلاتی تو بے حد سیدھی ہو جاتی. عالیہ کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا. وہ اس طرح دودھ پیتی تھی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہے. وہ گھبرا کر زبردستی اسے اپنے آپ سے الگ کرتی. کئی دفعہ اس نے امام صاحب سے کہا، تو ہنسنے لگتے، جھلی تیرا وہم ہے، اسے بھینس کا دودھ پلا، میں کل سے زیادہ لے کر آؤں گا. عالیہ جس طرح بڑی ہو رہی تھی اتنی ہی حسین ہوتی جا رہی تھی. اس کے بال سنہری اور بہت لمبے تھے. عمر دن ہر دفعہ اس سے گنجا کر دیتا، شاید کالے رنگ میں نکل آئیں اور لمبائی میں کم ہو، کیونکہ ختیجہ کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا. مگر ہر دفعہ وہ بڑھ جاتے. گاؤں کی لڑکیاں اس کے بالوں سے جلتی تھی. جیسے جیسے عالیہ بڑی ہو رہی تھی، عمر دین نے اسے نماز اور دین کی تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہا. مگر نہ ہی وہ نماز پڑھتی اور نہ ہی مدرسے جا کر قرآن بھائی اپنے ساتھ لے کر جاتے. وہ پیٹ پر آ جاتی، ہر وقت اڑتی تتلی بنی رہتی، کبھی ادھر کبھی ادھر. اس پر مذاق کیفیت طاری ہو گئی. پھر اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا. اس کے من سے کف بہنے لگا، زبان حلق سے باہر نکل آئی. وہ بری طرح کانپ رہی تھی. اتنی مالی کاغذ کا گزرا ہوا عالیہ کو روتا دیکھ کر رک گئے. مائی، گلاب کے پھول کہاں ہیں؟ وہ مائی کو دور سے ہی دیکھ کر چلائی. بیٹا آج کسی کی شادی تھی، اس لیے صبح مالک نے منگوا لیے. یہ کہتے ہوئے مالی بابا اس کے پاس قریب آیا. پتر تو 4 دن میں پھر کھل جائیں گے. نہیں بابا، وہ جو سب سے بڑا گلاب کا پھول تھا، جو پھولوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، وہ کبھی کبھی آتا ہے، مجھے بس وہی چاہیے. یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بدل سی گئی اور وہ زور زور سے رونے لگی. مالی بابا نے جب قریب سے اس کو دیکھا تو سناٹے میں رہ گیا، کیونکہ عالیہ کا وہ حسین، وہ حسن، وہ خوبصورت چہرہ ایک بھیانک چڑیل کی شکل میں بدل گیا. مالی کالیاں صاف کر رہے تھے. کیا ہوا؟ وہ عالیہ مزید آگے کہتے ہوئے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. تم لوگ اس جگہ طرف بھاگے، دیکھا تو عالیہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی. اس کی زبان سے اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی. ہاتھ پیر مڑ چکے تھے. پیش امام کو لوگ کھیت سے بلا کر لائے. وہ عالیہ کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا. کہنے لگا، میری بیٹی نہیں، یہ میری عالیہ نہیں تو یہ کون ہے؟ بڑی مشکل سے ان دونوں کو گھر لایا گیا. ختیجہ نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بھی رونے لگی.
گاؤں کے لوگوں نے پیش امام اور خدیجہ کو تسلی دی اور عالیہ کو کسی عامل کو دکھایا جائے۔ بڑی مشکل سے ایک عامل صاحب کو تلاش کیا گیا۔ انہوں نے جب عالیہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے کسی گندی روح نے عالیہ کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے، اس سے نجات دلوانے کے لیے مجھے 3 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا۔ جمعرات جمعہ ہفتے میں چلہ کاٹوں گا۔ ایک بات بتاتا چلوں، اگر میں اس چلے میں کامیاب ہو سکا تو عالیہ کی جان بچ سکتی ہے۔ آپ باپ ہیں، پیش امام ہیں، کچھ بھی ہو میں اپنی بچی کو پھر سے خوش باش دیکھنا چاہتا ہوں۔ عامل نے کہا کچھ چیزیں آپ کو لانی پڑیں گی، 1 درجن انڈے، 1 درجن کاغذی لیموں، 1 کپڑے کی بنی ہوئی گڑیا، 1 درجن باریک سوئیاں، 1 مٹی کی کوری ہانڈی۔ میں جمعرات کو نماز کے بعد بیٹھ جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ موجود ہوگے۔ عمل کے دوران ڈرنا نہیں اور نہ ہی مجھے کسی بات کے لیے منع کرنا ہے۔ اگر بیچ میں کوئی ایسی بات ہو تو تمام محنت رائگاں ہو جائے گی۔ چلہ شروع کیا گیا، جس سے جیسے مولوی صاحب پڑھائی کر رہے تھے عالیہ خوفناک انداز میں چلاتی رہی، دیکھ مولوی مجھے چھوڑ دے، تو اپنا کام مت کر، میں عالیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی کیونکہ اس میں میری جان ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی، اس کی ماں پرانے قبرستان کے ساتھ والے گاؤں میں جا رہی تھی۔ مجھے بھی ایسی ہی حاملہ عورت کی تلاش تھی جس کے پیٹ میں بچی کا حمل ہو۔ بس میرے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ میں قبرستان کی پرانی قبر میں بسیرا کرتی تھی، میں جینا چاہتی تھی۔ بہت کم عمر میں میری شادی ہو گئی۔ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، وہ بے وجہ مجھ پر تشدد کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ پر مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ میری روح تڑپ رہی تھی، میں ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی تھی، میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے میں عالیہ کی ماں کی کوکھ میں اتر گئی اور اپنے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اور جب میں عالیہ کے شریر پر اپنا قبضہ ساری عمر کے لیے کرتی، وہ لمحہ مجھ سے چھن گیا۔ مجھے شروع سے گلاب کا پھول پسند تھا، اس لیے مجھے گلاب کا بادشاہ چاہیے تھا۔ اس کی خوشبو سے میرا جسم مہکتا رہتا ہے، اس مہک کے ذریعے میں کسی کو بھی اپنا غلام بنا سکتی ہوں۔ میرا سب سے چھوٹا دیور جب میری موت واقع ہوئی 8 سال کا تھا، اب وہ گبرو جوان ہے۔ میں اس کو اپنا غلام بنا کر اپنے پورے سسرال سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ وہ گلاب کا پھول توڑ لیا گیا اور مجھے مالی نے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ تھوڑی دیر بعد میں اپنی حالت میں آ جاتی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ عالیہ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ عامل صاحب عالیہ کی بات ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کر رہے تھے، وہ بدرو چیخ رہی تھی۔ آج چلے کا آخری دن تھا۔ آج عالیہ بہت ہی اذیت میں تھی، وہ رو رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھین دو، اگر میں عالیہ سے جدا ہو گئی تب بھی عالیہ اس طرح بستر پر ایک مردے کی طرح زندگی گزارے گی۔ بس عمر دین سے یہ جملہ برداشت نہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عالیہ کو جانے دو عامل صاحب، عالیہ کو مرنے دو، اگر یہ نہیں مری تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ اب جب کہ چلہ پورا ہونے والا تھا، اسی وقت عمر دین نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ عامل صاحب چلہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا عالیہ جھٹکے لے رہی ہے اور کافی دیر تک اس کی کیفیت اس طرح رہی اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ جس وقت اس کے جسم سے روح نکلی، کمرے میں عجیب سی کافور اور گلاب کی مہک آنے لگی۔ عمر دین نے اپنا سینہ پیٹ لیا، میری بچی، میں تیرا مجرم ہوں، میں نہیں چاہتا تھا تو مردوں کی طرح زندگی گزارے۔ ماں نے اپنے بال لوچ لیے، آہوں اور سسکیوں سے عمر دین نے اسے خود لحد میں اتارا۔ عالیہ کے بغیر گھر سونا ہو گیا تھا۔ اس غم کے ساتھ 1 سال کے اندر خدیجہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ عمر دین اکیلا رہ گیا، بیٹوں نے اسے سنبھالا اور وہ روز عالیہ کی قبر پر جاتا، ساتھ خدیجہ کی قبر بھی تھی، وہاں بھی فاتحہ خوانی کرتا، عالیہ کی قبر پر گلاب کے پھول چڑھائے، قرآن پڑھتا اور رو رو کر دعائیں کرتا۔ الہی، ہر ایک بچی کو ایسی ناگہانی آفت اور مصیبت اور بلاؤں سے محفوظ رکھنا۔ اپنے 2 بیٹوں کی شادی کر دی، اپنی دونوں بہوؤں کو بھی وہ عالیہ کی طرح چاہتے ہیں، ان میں عالیہ کی تلاش کرتے ہیں۔ اس نیکی کے صدقے میں ان کے گھر پوتی نے جنم لیا، وہ بہت ہی خوش ہیں۔ ان کی پوتی ماشاء اللہ بالکل صحت مند ہے،
انہوں نے اپنی پوتی کا نام راحیلہ رکھ دیا ہے۔ عالیہ سے ملتا جلتا ختیجہ اور ان کی راحیلہ کو پروان چڑھائے، آمین۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہماری یہ کہانی؟ ویڈیو میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔